سامنے گزاشتہ رکھوں گا۔ دیکھیے وین وی انٹرڈ دس ایئر، جولائی میں جب ہم نے یہ مالی سال شروع کیا تو سب سے پہلے تو ایک ٹریڈ انسرٹنٹی تھی، اور وہ جو ٹریڈ انسرٹنٹی ہے دیٹ واز آن اکاؤنٹ آف دا ٹیرف ڈسکشن کہ ٹیرفس دنیا بھر کے جو ٹیرفس ہیں وہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، اور ہم نے جولائی کے آخر تک ایک ایسی جگہ ہم پہنچ گئے تھے کہ وی کوڈ گیٹ ان ٹو اے کمپیٹیٹو پوزیشن ود رسپیکٹ ٹو آور ایکسپورٹس اسپیشلی ٹو دا یو ایس۔ اس کے بعد پھر ہم نے سیلاب دیکھا جو اگست سپٹمبر میں آیا، اور پھر اکتوبر میں ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹ ہوئی، اور پھر اس کے بعد مارچ سے ہم نے ریجنل کانفلکٹ دیکھا۔ تو یہ تین وہ آئی وڈ سے ایگزوجنس فیکٹرز ہیں جو جب اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے پچھلے سال، the tariff uncertainty was there but the other two factors were not in the picture۔ لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان جو سارے چیلنجز تھے انہوں نے پاکستان کی ریزیلینس کا امتحان لیا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ہم اس امتحان پہ پوری طرح اور صحیح طریقے سے ہم اس کے ساتھ نبرد آزما بھی ہوئے، اور ہم نے جو ایک آگے ٹریجیکٹری لے کے جانی تھی فرام اسٹیبلائزیشن ٹو گروتھ، ہم اس جرنی پہ قائم اور دائم رہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ وہ آلریڈی ذکر ہو چکا ہے، 3.7% رہی، اور اس میں ابھی ذکر کروں گا کہ وائی وی تھنک اینڈ وائی وی بلیو۔ کیوں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، تو اس میں یہ جو براڈ بیسڈ اکانومی کی بات ہے تو اس میں یہ کیسے ہم اس کو آگے لے کر چلے، بیکاز اس میں صرف حجم نہیں بڑھا لیکن وہ براڈ بیسڈ ریکوری کی بھی بات ہے۔ اب یہ اس تناظر میں ہے کہ جو میں نے ابھی کچھ فیکٹرز بتائے کہ نہ صرف یہ ہمارے ملک کو بلکہ اس خطے کو بلکہ ساری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا، اور اسی کی وجہ سے ہے کہ 26 میں جو گروتھ کی گلوبل گروتھ کی جو ریکارڈ کی گئی تھی 25 میں، وہ کم ہو کر 3.1% رہ گئی ان 26۔ اب ہم اگر دیکھیں اس تناظر میں جو گلوبل فیکٹرز ہیں اس میں پاکستان کا جو اور میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کہ بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود 3.7% جی ڈی پی گروتھ تھی، جو پچھلے سال 4 سالوں کی بلند ترین فگر ہے۔ اور یہ تھوڑا سا کئی دفعہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سفر شروع کہاں سے کیا تھا۔ آئی تھنک اس کو ہم نے مائنڈس کو ریفریش ضرور کرنا ہے کہ 23 میں یہ -2.2% تھی، 24 میں یہ 2.6% رہی، 25 میں یہ 3.2% ہو گئی۔ اینڈ کوائٹ فرینکلی اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوتا جنوری یا فروری میں، تو ہمارا یہ ایک پلاننگ کی طرف سے، اسٹیٹ بینک کی طرف سے، فائنینس کی طرف سے ہمارا یہ بڑا ایک متفقہ ویو تھا کہ اس سال جو گروتھ ہے وہ 4% سے ایکسیڈ کر جائے گی۔ لیکن جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کانفلکٹ آیا مڈل ایسٹ کا، اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ افیکٹ ہوئے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی ہم ایک ملکی تاریخی کا سب سے بڑا معاشی حجم پر پہنچ چکے ہیں، جو 126.9 ٹریلین روپے یا 452.1 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ فی کس آمدنی $1,901 ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال $1,751 تھی، اور افراط زر کی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ اسی میں اگر ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں جائیں گے تو ایگریکلچر جو پچھلے سال 1.53% پہ گرو ہوا، اس سال 2.89% پہ اس کی گروتھ ہوئی، اینڈ دس از ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فلڈس۔ اور میں فلڈس پہ بار بار آتا ہوں کیونکہ یہ جب معاشی استحکام کی بات کی جاتی ہے کہ جی صرف معاشی استحکام کا فائدہ کیا ہے،
یا از دیٹ گڈ انف, تو اس پہ میں تھوڑا سا ایک منٹ میں ذکر کروں گا. لیکن کراپ سب سیکٹر میں بھی مثبت گروتھ ہوئی, اور یہ کنٹریکشن کے بعد 1.44% کی گروتھ ہوئی. اور لائف اسٹاک سیکٹر جو ہے ہمارا کنٹینیوز ٹو گو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ, اینڈ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں ہمارا جو زیادہ فوکس رہتا ہے وہ کراپس اینڈ اور سب کراپس پہ رہتا ہے. لائف اسٹاک, ڈیری اینڈ لائف اسٹاک از 60% آف دا ایگریکلچر GDP. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسی طرح انڈسٹری اور مینوفیکچرنگ کی بات ہوئی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نے 2026 میں 6.1% گروتھ ریکارڈ کی, جو ونس اگین پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح ہے. اور اس میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جی اگر ایک سیکٹر ہے یا 2 سیکٹر ہیں, یہ براڈ بیسڈ گروتھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو یہ آپ اکنامک سروے میں بھی دیکھیں گے, آپ خود اس سے بہت چونکہ آپ سب اکانومی کو کور کرتے ہیں, تو مینوفیکچرنگ کے 22 سیکٹر میں سے 16 شعبوں میں مثبت گروتھ دیکھنے میں آئی ہے. اس میں فوڈ, ٹیکسٹائلز, ویئرنگ اپیرل, پیٹرولیم پروڈکٹس, نان میٹالک منرلز, آٹوموبائلز, بیوریجز اور الیکٹرک اکوپمنٹ جو ہے وہ شامل ہیں. So it's not one single sector which is sort of leading or contributing to this 6.1% turnaround in large-scale manufacturing. This is broad-based. اور اس کا دوسری سائڈ بھی ہمیں دیکھنی چاہیے, کیونکہ یہ تو سپلائی سائڈ ہوگی. ڈیمانڈ سائڈ پہ کیا ہوا, تو اس میں بھی ہمیں نمایاں ایئر آن ایئر گروتھ نظر آئی ہے. اس میں کچھ میں آپ کو مثالوں دوں گا کہ سیمنٹ کی طلب میں 10% اضافہ ہوا, فرٹیلائزر میں 17% اضافہ ہوا, پیٹرولیم میں 5% اضافہ ہوا, آٹوموبائلز میں 31% اور موبائل فونز میں 9% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. اینڈ دس اگین ٹرانسلیٹس انٹو ویریس سیکٹرز, اور ان کی جو ڈیمانڈ بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے جو اگین جو براڈ بیس گروتھ کی بات ہوتی ہے یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. سروسز ہمارا ہمیشہ سے ایک مضبوط اینکر رہا ہے, بیکاز یہ مجموعی طور پہ کلوز ٹو 58% آف آر GDP کا حصہ ہے. تو یہ 4.9% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز, جس میں 7.52% کی گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے, جو کہ ونس اگین 4 سال کی بلند ترین سطح ہے. لیکن اس کی جو بہت ایک اچھی چیز ہے کہ اس کی جو ڈیجیٹل اکانومی ہے اس میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ڈیجیٹل اکانومی میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا, کیونکہ منسٹر آف اسٹیٹ بلال کیانی صاحب اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان ڈیجیٹل اکانومی کو خود لیڈرشپ پوزیشن میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں.